السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے اقسام تشبیہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تشبیہ کی تعریف، ان کے ارکان اور مثالیں پڑھے تھے۔ آج ہم اسی کو بنیاد بنا کر تشبیہ کو مختلف اقسام میں تقسیم کریں گے۔ تو تشبیہ کی کئی اقسام ہیں۔ یہ اقسام مشبہ اور مشبہ بہ کے تعلق اور رشتے کے قرب یا بعد، یہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ باعث وجود میں آئے۔ علماء بیان و بلاغت نے تشبیہ کے گہرے مطالعے کے نتیجے میں ان اختلافات و اشتراکات کو دریافت کیا اور ان کی بنیاد پر تشبیہ کی مختلف اقسام کو الگ الگ نام دیے۔ ان اقسام کا اجمالی تعارف اور مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو تشبیہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے تشبیہ مفصل۔ اسے تشبیہ مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تشبیہ ہے جس میں تمام ارکان تشبیہ شامل ہو، یعنی جس میں ارکان تشبیہ تمام موجود ہو، اسے مفصل تشبیہ کہا جاتا ہے۔ مثال: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لب مشبہ، مشبہ بہ گلاب کی پنکھڑی، حرف تشبیہ اس میں کی سی ہے، وجہ تشبیہ اس میں نزاکت ہے، اور عرض تشبیہ اس میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تعریف اور تحسین ہے۔ تو اس میں تشبیہ کے جو ارکان ہیں، 5 ارکان ہم نے پڑھے تھے، وہ تمام اس میں موجود ہے۔ تو اس کو ہم تشبیہ مفصل کہیں گے۔ نمبر 2، تشبیہ مجمل۔ ایسی تشبیہ جس میں وجہ تشبیہ کے اظہار نہ ہو، یعنی باقی 4 ارکان تو موجود ہو لیکن اس میں وجہ تشبیہ نہیں ہو، تو اس کو ہم تشبیہ مجمل کہتے ہیں۔ مثال: اس کا چہرہ پھول کی طرح ہے۔ یہاں وجہ تشبیہ ہونا چاہیے تھا پھول کی طرح خوبصورت ہے، لیکن یہاں خوبصورت مس ہے جو کہ وجہ تشبیہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو تشبیہ مجمل کہتے ہیں۔ نمبر 3، تشبیہ مؤکد، یعنی وہ تشبیہ جس میں حرف تشبیہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس میں حرف تشبیہ کے علاوہ باقی 4 ارکان موجود ہوتے ہیں لیکن حرف تشبیہ اس میں مس ہوتا ہے۔ اس کی مثال: اس کا چہرہ پھول ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا اس کا چہرہ پھول کی طرح ہے، تو یہاں کی طرح مس ہے جو کہ حرف تشبیہ ہے۔ یا شعر میں دیکھیے: ہر بھیگی ہوئی رات تیری زلف کی شبنم، ڈلتا ہوا سورج تیرے ہونٹوں کی ضیا سے۔ یہاں بھیگی ہوئی رات کو زلف کی شبنم سے اور ڈلتا ہوا یا زلف کی شبنم کو بھیگی ہوئی رات سے اور ہونٹوں کی ضیا کو ڈلتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن حرف تشبیہ موجود نہیں، تو اس کو تشبیہ مؤکد کہتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے وہ ہے تشبیہ مرسل۔ یہ ایسی تشبیہ جس میں حرف تشبیہ موجود ہو، یعنی اس میں تشبیہ کے تمام قسمیں آتے ہیں، صرف ایک قسم اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ ہے تشبیہ مؤکد، یعنی تشبیہ کے علاوہ جتنے بھی تشبیہ کی قسمیں ہیں اس کو ہم تشبیہ مرسل کہہ سکتے ہیں۔ مثال اس کی: شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، تو اس میں سا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، یہ موجود ہے تو اس لیے یہ تشبیہ مرسل ہے۔ نمبر 5، تشبیہ قریب۔ وہ تشبیہ جو بہت جلد سمجھ میں آ جائے، یعنی وجہ شبہ، جس وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور اس پر زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ مثال: ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ کہ جیسے جائے کوئی فیل مست بے زنجیر۔ یہاں فیل مست، فیل کی معنی ہاتھی اور مست معنی سرکش، تو اس شعر میں ابر سیاہ یعنی کالے بادل کو فیل مست و سرکش ہاتھی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے، زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑتا ہے اس میں۔ اس کے برعکس 6 نمبر پر جو ہے وہ تشبیہ بعید، یعنی وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ، یعنی جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، یعنی وہ تشبیہ جس کو سمجھنے کے لیے کافی سوچنا پڑے، اسے تشبیہ نادر و غریب بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر: بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، تو اس میں تشبیہ کے
حرف تشبیہ بھی نہیں ہے، اس میں وجہ تشبیہ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ یعنی یہاں دنیا کے نشیب و فراز کو زلفوں کے پیچ و خم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بہت سوچ سمجھ کر ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ 7 نمبر پر جو ہے تشبیہ مفروق، جس تشبیہ میں مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ کا ذکر آئے، یعنی مشبہ کے فوراً بعد مشبہ بہ ہو، اور مشبہ اور مشبہ بہ ایک سے زائد ہو، اور مشبہ اور مشبہ بہ دونوں جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہو، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، اس کا مطلب یہ اسے تشبیہ مفروق کہتے ہیں۔ مثال، اس کی غزال جیسی آنکھوں، موتی جیسے دانتوں اور چاند جیسے چہرے کے سب دیوانے ہیں۔ تو اس میں غزال جیسی آنکھوں یہ ایک تشبیہ ہے، موتی جیسے دانتوں اور چاند جیسے چہرے۔ یہاں آنکھوں کے ساتھ غزال، دانتوں کے ساتھ موتی اور چہرے کے ساتھ چاند، مشبہ اور مشبہ بہ، مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ بھی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہے، تو یہ تشبیہ مفروق ہے۔ اور شعری مثال جو ہے، رفتار تیری فتنہ ہے قامت ہے قیامت، گلشن تیرا چہرہ ہے تو وادی تیری آنکھیں۔ یہاں مشبہ رفتار اور مشبہ بہ فتنہ، قامت مشبہ اور قیامت مشبہ بہ، یا چہرہ مشبہ اور گلشن مشبہ بہ، اور آنکھیں مشبہ اور وادی مشبہ بہ، تو یہ ساتھ ساتھ بھی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہے، تو اس کو تشبیہ مفروق کہتے ہیں۔ نمبر 8 جو ہے وہ تشبیہ ملفوف ہے، یعنی ایسی تشبیہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ ایک سے زائد ہو، مگر اس ترتیب کے ساتھ کہ مشبہ یکجا ہو اور مشبہ بہ یکجا۔ یہ تشبیہ مفروق کے برعکس ہے، اس میں تشبیہ مفروق میں مشبہ اور مشبہ بہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس میں مشبہ اور مشبہ بہ ایک ساتھ نہیں ہوتے، پہلے سب مشبہ یا مشبہ بہ ہوں گے، پھر اس کے بعد سب مشبہ یا مشبہ بہ ہوں گے۔ تو اس کی مثال، ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل غضب ہے دونوں۔ تو اس میں آگ اور پانی جو ہے یہ دونوں مشبہ بہ ہے، یہ ایک ساتھ آئے ہیں، ایک مصرع میں آئے ہیں۔ اور دید و دل، اس میں دیدہ اور دل دونوں مشبہ ہے اور یہ دوسرے مصرع میں ایک ساتھ آئے ہیں، تو اس کو تشبیہ ملفوف کہتے ہیں۔ نمبر 9 جو ہے وہ تشبیہ جمع، ایسی تشبیہ جس میں مشبہ ایک ہو اور مشبہ بہ ایک سے زیادہ ہو، جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ ایک ہو اور جس کے ساتھ دیتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو۔ مثال، وہ ستاراتی کے شبنم تھی کے پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ تو اس میں وہ یعنی محبوب مشبہ ہے، وہ ایک ہے، اور ستارہ شبنم پھول مشبہ بہ ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے۔ دوسرے شعر میں دیکھیے، کیا جگہ کوچے محبوب ہے سبحان اللہ، کوئی جنت کوئی کعبہ کوئی گلشن سمجھا۔ تو اس میں کوچے محبوب جو ہے یہ مشبہ ہے، یہ ایک ہے، اور جنت کعبہ اور گلشن یہ مشبہ بہ ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ تشبیہ جمع ہے۔ نمبر 10 جو ہے تشبیہ تسویہ، جب مشبہ ایک سے زیادہ ہو اور مشبہ بہ ایک ہو، تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ تسویہ کہتے ہیں۔ جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو اور اس کو ہم ایک چیز سے تشبیہ دیں، تو اس کو تشبیہ تسویہ کہتے ہیں، یعنی مشبہ بہ زیادہ ہو اور مشبہ ایک ہو، مشبہ ایک سے زیادہ ہو اور مشبہ بہ ایک ہو۔ مثال، عجب نہیں ہے آرائش زمانہ سے، عجب نہیں ہے آرائش زمانہ سے، ہینائی پنجہ ہو تاکو چنار و بید و زنجیر۔ تو اس میں ہینائی پنجہ جو ہے یہ مشبہ بہ ہے، یہ ایک ہے، اور اس کو جس ہینائی پنجہ کے ساتھ جس کو تشبیہ دی گئی ہے یعنی مشبہ، وہ ایک سے زیادہ ہے، تاک چنار بید و زنجیر، ان سب کو ہینائی پنجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ 4 ہے تقریباً، اور ہینائی پنجہ جو ہے وہ ایک ہے، تو اس کو تشبیہ تسویہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 جو ہے وہ تشبیہ اضمار، تشبیہ اضمار یہ مومن نے اس تشبیہ کا زیادہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ تشبیہ جب تشبیہ چھپی ہوئی ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ تشبیہ ہے کہ نہیں، بظاہر انکار کی صورت نظر آئے، لیکن تشبیہ کا مقصد مشبہ کو مشبہ بہ سے افضل ثابت کرنا ہو۔ اس میں تو بظاہر یہ لگے
کہ یہ شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی وغیرہ سے انکار کرتا ہے اور اس کی بدصورتی بیان کرتا ہے، لیکن اس کا اصل میں مقصد جو ہوتا ہے وہ محبوب کو افضل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں، یعنی اس کی نگاہ جو ہے وہ برق کی طرح نہیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ آفتاب کی طرح نہیں، وہ آدمی ہے، وہ کس طرح آدمی ہے جس کی دیکھنے کتاب نہیں، مطلب وہ بہت خوبصورت ہے جسے میں دیکھ نہیں سکتا، اتنا خوبصورت ہے، لیکن اوپر والے مصرے میں جو ہے انہوں نے انکار کی صورت ظاہر کی ہے۔ 12 نمبر پہ جو ہے وہ تشبیہ مشروط ہے۔ جب تشبیہ میں ندرت پیدا کرنے کے لیے کوئی شرط لگا دی جاتی ہے، اس میں شرط ضرور ہوگی۔ مثال کے طور پر برگ گل کی طرح ہے لب اس کے، برگ گل کی طرح ہے لب اس کے، اس میں اعجاز کا اثر ہو اگر، اس کی آنکھیں ہے صورت نرگس، اس میں بینائی کا گزر ہو اگر۔ تو اس میں پہلے شعر میں برگ گل کی طرح ہے لب اس کے، یہ تو تشبیہ ہے، لیکن دوسرے مصرے میں اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اگر اس میں اعجاز کا اثر ہو تب وہ برگ گل کی طرح ہے، تو اس میں ایک شرط آ گئی۔ دوسرے شعر میں اس کی آنکھیں ہے صورت نرگس، یہ بھی ایک تشبیہ ہے، اس کی آنکھیں نرگس کی طرح ہے، لیکن اس کے لیے بھی دوسرے مصرے میں ایک شرط ہے، اس میں بینائی کا گزر ہو اگر اس میں بینائی ہو تب یہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ نرگس کی طرح ہے۔ تو اس میں ندرت پیدا کرنے کے لیے اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے شرط لگا دی گئی ہے، تو یہ تشبیہ مشروط ہے۔ 13 نمبر پر جو ہے وہ تشبیہ تمثیل، یعنی وہ تشبیہ جس میں مشبہ بہ ضرب المثل یا کہاوت ہو، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ ضرب المثل ہو یا کوئی کہاوت ہو، تو اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے مہر سچ مثل ہے جو عالم ہے بے عمل، اے مہر سچ مثل ہے جو عالم ہے بے عمل، گویا وہ ایک گدھا ہے کتب سے لدا ہوا، تو اس میں ایک گدھا کتب سے لدا ہوا یہ ایک کہاوت ہے، اور اس کو بے عمل عالم کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ دراصل میں ایک ایسا گدھا ہے جس پر بہت زیادہ کتب لدے ہوئے ہیں، تو یہ تشبیہ تمثیل ہے۔